أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون۔ ترجمہ: اور جب ہم لوگوں کو انہیں تکلیف پہنچنے کے بعد رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو اسی وقت ان کا کام ہماری آیتوں کے بارے میں سازش کرنا ہو جاتا ہے۔ تم فرماؤ اللہ سب سے جلد خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر و فریب کو لکھ رہے ہیں۔ اس آیت میں کفار کی اس قول یعنی اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی خاص قسم کی نشانی کیوں نہیں اترتی کا ایک اور جواب دیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل مکہ پر اللہ تعالیٰ نے قحط مسلط کیا جس کی مصیبت میں وہ 7 برس گرفتار ہیں، یہاں تک کہ ہلاکت کے قریب پہنچے۔ پھر اس نے رحم فرمایا، بارش ہوئی، زمینیں سرسبز ہوئیں، تو اگرچہ اس تکلیف و راحت دونوں میں قدرت کی نشانیاں تھیں اور تکلیف کے بعد راحت بڑی عظیم نعمت تھی اور اس پر شکر لازم تھا، مگر انہوں نے اس سے نصیحت حاصل نہ کی اور فساد و کفر کی طرف پلٹ گئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ رحمتوں کو اس کی طرف منسوب کیا جائے اور آفات کو اس کی جانب منسوب نہ کیا جائے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا طرز عمل ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافروں سے کلام کے دوران جب اللہ تعالیٰ کی شان بیان فرمائی تو ادب کی وجہ سے بیماری کو اپنی طرف اور شفا کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یعنی اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ فرمایا کہ قل، یعنی تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ انہیں بہت جلد سزا دینے والا ہے اور ان کی سازشوں کی گرفت پر بہت زیادہ قادر ہے اور اس کا عذاب دیر نہیں کرتا۔ اور ارشاد فرمایا کہ بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر و فریب کو لکھ رہے ہیں اور تمہاری خفیہ تدبیریں کاتب اعمال فرشتوں پر بھی مخفی نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ علیم و خبیر سے کیسے چھپ سکتی ہیں۔ اسے معلوم ہو کہ کرامت کاتبین اعمال کفار پر بھی مقرر ہے جو ان کے ہر قول و عمل کو لکھتے ہیں۔ البتہ گناہ لکھنے والا فرشتہ تو لکھتا رہتا ہے اور نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اس پر گواہ رہتا ہے، وہ کچھ نہیں لکھتا کیونکہ ان کی نیکی نہیں ہے۔ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ ترجمہ: وہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں خوشگوار ہوا کے ساتھ انہیں لے کر چلتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، پھر ان پر شدید آندھی آنے لگتی ہے اور ہر طرف سے لہریں ان پر آتی ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے، تو اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ اگر تو ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے۔ اسی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جب ہم لوگوں کو انہیں تکلیف پہنچنے کے بعد رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو اسی وقت ان کا کام ہماری آیتوں کے بارے میں سازش کرنا ہو جاتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ انسان کے شدید مصیبت سے رحمت کی طرف منتقل ہونے اور انسان کی سازش کی ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ اس آیت میں پہلے بیان فرمایا کہ وہی اللہ ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے اور تمہیں مسافت طے کرنے کی قدرت دیتا ہے۔ خشکی میں تم پیادہ اور سوار منزلیں طے کرتے ہو اور دروں میں کشتیوں اور جہازوں سے سفر کرتے ہو، وہ تمہیں خشکی اور تری دونوں میں چلنے کے اسباب عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہاں تک کہ جب تم کشتی میں محو سفر ہوتے ہو اور وہ کشتیاں خوشگوار ہوا کے ساتھ لوگوں کو لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ اس بات پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہوا ان کے موافق ہے، پھر اچانک ان پر شدید آندھی آنے لگتی ہے اور ہر طرف سے سمندر کی طوفانی لہریں اٹھتی ہیں تو وہ گرداب میں پھنس جاتے ہیں۔ اس وقت انہیں اپنی نجات کی امید نہیں رہتی اور ہلاکت کا یقین ہو جاتا ہے، سخت خوف اور شدید مایوسی کا عالم ہوتا ہے، اور اب تک جن باطل معبودوں کی عبادت کرتے رہے تھے ان کی بے چارگی بالکل عیاں ہو جاتی ہے، اور جب تمام مخلوق سے امیدیں ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت تمام مشرکین اپنی جسم اور روح کے ساتھ اللہ ہی کو پکارتے اور اسی سے فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہم ضرور تیری نعمتوں کے
تجھ پر ایمان لا کر اور خاص تیری عبادت کر کے شکر گزار ہو جائیں گے۔ لیکن طوفان ختم ہو جانے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس ایسے معلوم ہوا کہ کٹر ترین کافر بھی مصائب اور تکالیف میں اللہ کو پکارتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو بدرجہ اولا چاہیے کہ جب اس پر کوئی مصیبت، تکلیف یا کوئی پریشانی آئے تو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کرے اور گریہ وزاری کرتے ہوئے اسی کے حضور مشکلات کی آسانی کے لیے دعا کرے، کیونکہ دنیا و آخرت کی ہر مصیبت بلا اسی کی رحمت سے دور ہوتی ہے، اور اس کا بہترین طریقہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مقدس صحابہ کرام کی سیرت مبارکہ میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نیک اور مقبول بندوں کا وسیلہ پیش کر کے اس سے مصائب و آلام کی دوری اور حاجت روائی کی التجا کی جائے، جیسا کہ تائیدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی تعلیم دی، جیسا کہ ترمذی شریف میں ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ پیش کر کے بارش کی دعا مانگی، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ مشکلات میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے مدد طلب کرنا یہ اعتدال کی حد سے خارج نہیں، کیونکہ کوئی مسلمان ان کے بارے میں یہ نظریہ نہیں رکھتا کہ یہ بذات خود مدد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، بلکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس کے اذن اور اس کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اور یہ جائز و ثابت ہے، جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں کا مدد کرنا۔ فلما أن جاءهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون۔ ترجمہ: پھر جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے تو اس وقت وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگوں، تمہاری زیادتی صرف تمہارے ہی خلاف ہے، دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے تو اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ طوفان کی موجوں میں پھنسے ہوئے اور اپنی ہلاکت کو یقینی جاننے والوں کو اس مصیبت سے بچا لیتا ہے تو اس وقت وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں اور اپنے وعدے کے خلاف کر کے کفر و معصیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگوں، تمہاری زیادتی کا وبال تمہاری طرف ہی لوٹے گا، اللہ کا اس میں کچھ نقصان نہیں۔ تم دنیا کی زندگی سے تھوڑا عرصہ فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں مرنے کے بعد ہماری طرف ہی لوٹنا ہے تو اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم اچھے برے اعمال کیا کرتے تھے اور ان کی تمہیں جزا دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور خوشحالی کے وقت بھول جانا حقیقت میں کافروں کا طریقہ ہے۔ افسوس، آج کل مسلمان بھی عملی اعتبار سے اس میں مبتلا ہیں۔ اولاد بیمار ہوئی یا خود کو کوئی خطرناک بیماری لگ گئی یا کوئی قریبی عزیز ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہو گیا تو نماز، ذکر، دعا، تلاوت، صدقہ خیرات، مسجدوں کی حاضری اور مزید بہت کچھ شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی معاملہ ختم ہوا تو کہاں کی نماز اور مسجد اور کہاں کے ذکر و تلاوت، دوبارہ پھر اپنی پرانی دنیا میں لوٹ جاتے ہیں۔ مسلمان کا قول تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، لیکن افسوس کہ آج کل مسلمان کا عمل اس کے خلاف نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ انما مثل الحیاة الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ ترجمہ: دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں گھنی ہو کر نکلیں جن سے انسان اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی خوبصورتی پکڑ لی اور خوب آراستہ ہو گئی اور اس کے مالک سمجھے کہ اب وہ اس فصل پر قادر ہیں، تو رات یا دن کے وقت ہمارا حکم آیا تو ہم نے اسے ایسی کٹی ہوئی کھیتی کر دیا گویا وہ کل وہاں پر موجود ہی نہ تھی۔ ہم غور کرنے والوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ اسی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگوں، تمہاری زیادتی در حقیقت صرف تمہارے ہی خلاف ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں ایک عجیب مثال بیان فرمائی ہے جو دنیا کی لذتوں میں گم ہو کر اپنی آخرت سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اس مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ آسمان سے اترنے والے پانی کی وجہ سے زمین کی پیداوار بہت گھنی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کے سبب زمین سے رنگ برنگے پھول، خوبصورت بیلیں، کچھ ذائقہ پھل
اور ان کے علاوہ طرح طرح کی اجناس پیدا ہوتی ہیں، حتیٰ کہ جب باغات اور کھیتوں کا مالک پھلوں سے لدے ہوئے درختوں اور ہری بھری لہلاتی فصلوں کو دیکھتا ہے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتا، پھر وہ اس پیداوار سے فوائد حاصل کرنے سے متعلق بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے۔ اس کا دل ان منصوبوں میں ہی مشغول ہوتا ہے اور یوں وہ بالکل غافل ہوتا ہے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ دن یا رات میں ان پرکشش باغوں اور کھیتیوں پر ژالہ باری، آندھی یا طوفان وغیرہ کوئی بڑی آفت نازل فرما دیتا ہے، جس سے یہ باغات اور فصلیں ایسے تباہ ہو جاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں، اور ان کا مالک حسرت زدہ اور شدید غم میں مبتلا ہو کر ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ اس آیت میں بہت بہترین طریقے سے دل میں یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ دنیاوی زندگی امیدوں کا سبز باغ ہے۔ اس میں عمر کھو کر جب آدمی اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں اس کو مراد حاصل ہونے کا اطمینان ہو جاتا ہے اور وہ کامیابی کے نشے میں مست ہو جاتا ہے، تو اچانک اس کو موت آ پہنچتی ہے اور وہ تمام نعمتوں اور لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا طلبگار جب بالکل بے فکر ہوتا ہے اس وقت اس پر عذاب الہی آتا ہے اور اس کا تمام ساز و سامان جس سے اس کی امیدیں وابستہ تھیں غارت ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہم غور کرنے والوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں، یعنی جس طرح ہم نے تمہارے سامنے دنیاوی زندگی کی مثال اور اس کا حکم بیان فرمایا، اسی طرح ہم غور و فکر کرنے والوں کے لیے تفصیل سے اپنے دلائل بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نفع حاصل کریں اور شک و وہم کی ظلمتوں سے نجات پائیں اور دنیا ناپائیدار کی بے ثباتی سے باخبر ہوں۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ترجمہ: اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ دنیا کے بے ثباتی بیان فرمانے کے بعد اس آیت میں باقی رہنے والے گھر جنت کی طرف دعوت دی گئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس گھر کی طرف بلاتا ہے جس میں ہر قسم کی تکلیف اور مصیبت سے سلامتی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دارالسلام سے مراد جنت ہے، اور یہ اللہ کی بے انتہا رحمت اور اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو جنت کی دعوت دی۔ یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جنت کی طرف دعوت دیتا ہے اور یہ دعوت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ فرشتے اس وقت حاضر ہوئے جب آپ سوئے ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ آپ تو سوئے ہوئے ہیں، اور بعض نے کہا ان کی آنکھ سوتی ہے اور دل جاگتا ہے۔ بعض کہنے لگے کہ ان کی کوئی مثال بیان کرو، تو انہوں نے کہا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک مکان بنایا اور اس میں طرح طرح کی نعمتیں مہیا کی اور ایک بلانے والے کو بھیجا کہ لوگوں کو بلائے۔ جس نے اسے بلانے والے کی اطاعت کی وہ اس مکان میں داخل ہوا اور ان نعمتوں کو کھایا پیا، اور جس نے بلانے والے کی اطاعت نہ کی وہ نہ مکان میں داخل ہو سکا نہ کچھ کھا سکا۔ پھر وہ کہنے لگے اس کا مطلب بیان کیجیے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ انہوں نے کہا مکان سے مراد جنت ہے، بلانے والے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ فرمایا اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت میں صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے۔ آیت کے اس حصے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت تو عام ہے کہ سب کو بلایا جا رہا ہے، مگر اس کی ہدایت خاص ہے کہ وہ کسی کسی کو ملتی ہے۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ ولا یرہق وجوہہم قدر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ: بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ ذلت، یہی جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بھلائی والوں سے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے مومنین مراد ہیں، اور یہ جو فرمایا کہ ان کے لیے بھلائی ہے، اس بھلائی سے جنت مراد ہے اور اس پر زیادت سے مراد دیدار الہی ہے۔ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اس آیت میں زیارت سے مراد دیدار الہی ہے۔ چنانچہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا تم چاہتے ہو کہ تم پر اور زیادہ عنایت کروں؟ وہ عرض کریں گے یا رب کیا تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پردہ اٹھا دیا جائے گا تو دیدار الہی انہیں ہر نعمت سے زیادہ پیارا ہوگا۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی للذین احسنوا الحسنی وزیادہ۔ یہی روایت الفاظ کی کچھ تبدیلی کے ساتھ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں ہے امام مجاہد کے علاوہ کے نزدیک آیت میں زیادت سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔
والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ترجمہ: اور جنہوں نے برائیاں کمائی تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے اور ان پر ذلت چھائی ہوگی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، وہی دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اخروی حالات اور انعامات بیان فرمائے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے 4 اخروی احوال بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، جتنا گناہ ہوگا اتنی سزا ملے گی۔ اس قید سے اس بات کا تنبیہ مقصود ہے کہ نیکی اور گناہ میں فرق ہے، کیونکہ نیکی کا ثواب 1 سے لے کر 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اور گناہ کی سزا اتنی دی جاتی ہے جتنا گناہ ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ نمبر 2، ان پر ذلت چھائی ہوگی، اس میں ان کی توہین اور تحقیر کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 3، انہیں اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضی سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ نمبر 4، گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، ان کی روح سیاہی کا یہ حال ہوگا، خدا کی پناہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن مومن و کافر چہروں سے معلوم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم، یعنی مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ پھر فرمایا کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے، البتہ کئی مسلمان بھی ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے عذاب کی علامات لیے ہوئے ہوں گے، جیسا کہ پیشہ ور بھکاری کے منہ پر گوشت نہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہ ہوگا۔ بیویوں میں انصاف نہ کرنے والے کی ایک کروٹ ٹیڑھی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی کے پاس 2 بیویاں ہوں پھر ان میں انصاف نہ کرے تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کی ایک کروٹ ٹیڑھی ہوگی۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں بخل کرنے والے پر گنجا سانپ مسلط ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 نشان ہوں گے، وہ سانپ اس کے گلے میں توپ بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ ترجمہ: اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے فرمائیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے تم ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے، تو ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ وہاں ہر آدمی اپنے سابقہ اعمال کو جانچ لے گا اور انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا سچا مولا ہے، اور ان کے سارے گڑے ہوئے شریک ان سے غائب ہو جائیں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو اٹھائے گا اور تمام کو حساب کی جگہ میں اکٹھا فرمائے گا، پھر مشرکوں سے فرمائے گا کہ تم اور تمہارے شریک یعنی وہ بت جن کو تم پوجتے تھے اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ یوں اللہ تعالیٰ مشرکوں کو مسلمانوں سے جدا کر دے گا، اور جب مشرکوں سے سوال جواب ہوگا تو اس وقت ایک ساتھ ایسی شدت کی آئے گی کہ بت اپنے پجاریوں کی پوجا کا انکار کر دیں گے اور اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم نہ سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ جانتے تھے، نہ سمجھتے تھے کہ تم ہمیں پوجتے ہو۔ اس پر بت پرست کہیں گے اللہ کی قسم ہم تمہیں کو پوجتے تھے، تو بت کہیں گے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ہمیں پوجتے تھے یا نہیں، ہم بہرحال تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ اس آیت سے معلوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو قوت گویائی دے گا اور وہ اپنے پجاریوں کی مخالفت کریں گے۔
فرمایا وہاں ہر آدمی اپنے سابقہ اعمال کو جانچ لے گا، یعنی اس موقف میں سب کو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے پہلے جو کچھ عمل کیے تھے وہ کیسے تھے، اچھے یا برے، مضر یا مفید، مقبول یا مردود۔ اور مشرکوں کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا رب ہے اور اپنی ربوبیت میں سچا ہے، اور مشرک جن بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے وہ ان سے غائب ہو جائیں گے، یا جو جھوٹی باتیں مثلا بتوں کا ان کی شفاعت کرنا گڑھتے تھے وہ سب باطل اور بے حقیقت ثابت ہوں گی۔